السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، فرزندان حضرت مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت آج خانوادہ نبوت کے چشم و چراغ حضرت مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقدس خون سے کوفے کی سرزمین سرخ ہو گئی تھی۔ نبی زادے کے خیر مقدم کے لیے آنکھوں کا فرش بچھانے والے اس کی تڑپتی ہوئی لاش کے سامنے کھڑے مسکرا رہے ہیں۔ اچانک رات کے سناٹے میں ابن زیاد کا ایک منادی اعلان کرتا ہے کہ مسلم کے دونوں بچے جو ان کے ہمراہ آئے تھے کوفہ ہی میں کہیں روپوش ہو گئے ہیں۔ حکومت کی طرف سے ہر خاص و عام کو یہ بتایا جاتا ہے کہ جو بھی انہیں اپنے گھر میں پناہ دیں گا اسے عبرتناک سزا دی جائیں گی، اور جو انہیں گرفتار کر کے لائیں گا اسے انعام و اکرام سے نوازا جائے گا۔ حضرت مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دونوں یتیم بچے، جن میں ایک کا نام محمد تھا اور ان کی عمر 8 سال کی تھی، اور دوسرے کا نام ابراہیم تھا اور ان کی عمر 6 سال کی تھی، کوفہ کے عاشق رسول قاضی شرع کے گھر میں پناہ گزین تھے۔ ابن زیاد کی جانب سے یہ اعلان سن کر قاضی صاحب کا کلیجہ ہل گیا۔ حضرت مسلم کے جگر گوشوں کا دردناک انجام نگاہوں کے سامنے ناچنے لگا۔ دیر تک اس فکر میں رہے کہ کسی طرح انہیں ظالموں کے خونی ہاتھوں سے بچایا جائے۔ کافی غور و خوض کے بعد یہ صورت سمجھ میں آئی کہ راتوں رات بچوں کو کوفہ سے باہر منتقل کر دیا جائے۔ اضطراب کی حالت میں اپنے بیٹے اسد کو آواز دی اور بیٹے سے فرمایا نہایت احتیاط کے ساتھ کسی محفوظ راستے سے بچوں کو شہر پناہ کے باہر پہنچا دو۔ آج رات باب العراقین سے مدینے کی طرف ایک قافلہ جانے والا ہے، انہیں کسی طرح ان کے ساتھ لگا دو اور تاکید کر دو کہ بچوں کو بحفاظت مدینہ منورہ پہنچا دے۔ زاد راہ مکمل ہو جانے کے بعد رخصت کرنے کے لیے دونوں بچوں کو پاس بلایا۔ جو ہی ان پر نظر پڑی فرط غم سے آنکھیں بھیگ گئی، ضبط کا پیمانہ چھلک اٹھا، منہ سے ایک چیخ نکلی اور بے تاب ہو کر دونوں بچوں کو سینے سے لگا لیا، پیشانی چومی، سر پر ہاتھ رکھا اور سکتے کی حالت میں دیر تک دیکھتے رہے۔ باپ کی شہادت کی خبر سے بچے اب تک بے خبر رکھے گئے تھے، نہ انہیں یہی بتایا گیا تھا کہ اب خود ان کی ننھی گردنیں بھی خون آشام تلواروں کی زد پر ہے۔ قاضی شرع کی اس کیفیت پر بچے حیرت سے ایک دوسرے کا منہ تکنے لگے۔ بڑے بھائی نے حیرانی کے عالم میں دریافت کیا، ہمیں دیکھ کر گریہ بے اختیاری کی وجہ سمجھ میں نہیں آ رہی ہے۔ اچانک اتنی رات کو پاس بلا کر ہمارے سروں پر شفقت کا ہاتھ رکھنا بے سبب نہیں ہے۔ اس طرح پھوٹ پڑنے والی ہمدردی تو ہمارے خاندان میں یتیموں سے کی جاتی ہے۔ تیر و نستر کی طرح دل میں آر پار ہو جانے والا یہ جملہ ابھی ختم بھی نہ ہونے پایا تھا کہ فضا میں ایک چیخ بلند ہوئی۔ قاضی شرع نے برستی ہوئی آنکھوں کے ساتھ گلوگیر آواز میں بچوں کو جواب دیا، گلشن رسول کے مہکتے گنچوں، کلیجہ منہ کو آ رہا ہے، زبان میں تاب گویائی نہیں ہے، اس طرح خبر دوں کہ تمہارے ناز کا چمن اجڑ گیا اور تمہاری امیدوں کا آشیانہ دن دہاڑے ظالموں نے لوٹ لیا۔ ہائے، تم پردیش میں یتیم ہو گئے، تمہارے باپ کو کوفیوں نے شہید کر ڈالا اور اب تمہاری جان بھی خطرے میں ہے۔ آج شام ہی سے خون کے پیاسے
تمہاری تلاش میں ہیں۔ یہ خبر سن کر دونوں بچے ہیبت و خوف سے کانپنے لگے۔ ننھا سا کلیجہ سہم گیا، منہ سے ایک چیخ نکلی اور گش کھا کر زمین پر گر پڑے۔ ہوش آیا تو قاضی شرع نے بچوں سے فرمایا کہ رات کا سناٹا ہے، تم دونوں اسی وقت ہمارے بیٹے کے ہمراہ کوفے سے باہر نکل جاؤ اور جو قافلہ مدینے کی طرف جا رہا ہے اس میں شامل ہو جاؤ، اور جب مدینہ پہنچنا تو اپنے نانا جان کی بارگاہ میں ہماری طرف سے درود و سلام کا نذرانہ پیش کر دینا۔ اچھا جاؤ، خدا تمہیں اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ قاضی شرع کا بیٹا اسد جب ان بچوں کو لے کر باب العراقین میں پہنچا تو معلوم ہوا کہ قافلہ تھوڑی دیر پہلے چلا گیا۔ وہ بچوں کو لے کر اس راہ پر تیزی سے چلا۔ کچھ دور چلا تو قافلے کی گرد نظر آئی۔ بچوں کو گرد دکھا کر کہا، دیکھو وہ قافلے کی گرد نظر آ رہی ہے، تم لوگ جلدی سے جا کر اس میں مل جاؤ، میں واپس جاتا ہوں۔ اسد واپس آ گیا اور بچے تیزی کے ساتھ چلنے لگے، مگر تھوڑی دیر بعد گرد غائب ہو گئی اور انہیں قافلہ نہ ملا۔ ننھے بچے عالم تنہائی میں انتہائی پریشانی کا شکار ہو کر آپس میں گلے مل کر رونے لگے اور نازوں سے پالنے والے ماں باپ کا نام لے کر جان گرنے لگے۔ ابن زیاد کا اعلان سن کر مال و زر کے ہوش رکھنے والے سپاہی بچوں کی تلاش میں نکلے ہوئے تھے۔ تھوڑی دیر بعد انہیں بچوں کو پا لیا اور پکڑ کر ابن زیاد کے پاس پہنچا دیا۔ اس نے حکم دیا کہ ان بچوں کو اس وقت تک جیل میں رکھا جائے جب تک ان کے متعلق یزید سے نہ پوچھ لوں کہ ان کے ساتھ کیا سلوک کیا جائے۔ جیل کا داروغہ مشکور نامی ایک محب اہل بیت تھا۔ اسے بچوں کی بے کسی پر بہت ترس آیا۔ اس نے فیصلہ کر لیا کہ بچوں کی جان کسی بھی قیمت پر بچانی ہے، چاہے پھر اپنی ہی جان کیوں نہ چلی جائے۔ چنانچہ اس نے رات کے اندھیرے میں بچوں کو جیل سے نکالا، اپنے گھر لا کر کھانا کھلایا، شہر کے باہر قادسیہ کی راہ پر لا کر اپنی انگوٹھی بطور نشانی دی اور کہا کہ یہ سیدھا راستہ قادسیہ کو جاتا ہے، اس پر چلے جاؤ۔ جب قادسیہ پہنچ جانا تو کوتوال سے ملنا، ہماری انگوٹھی دکھلانا اور سارے حالات بتانا، وہ ہمارا بھائی ہے، تم لوگوں کو بحفاظت مدینے پہنچا دے گا۔ مصیبت کے مارے دونوں بھائی چل پڑے، لیکن قضا و قدر کے احکام نافذ ہو چکے تھے اور انہیں بھی اس ننھی سی عمر میں شہادت سے سرفراز ہونا تھا، اس لیے وہ راستہ بھول گئے۔ رات بھر چلتے رہے اور صبح ہوئی تو گھوم پھر کر اسی جگہ پہنچے کہ جہاں سے کوفہ کے باہر قادسیہ کے راستے پہ چلے تھے۔ ننھا سا کلیجہ خوف سے دہل گیا کہ کہیں پھر نہ کوئی پکڑ کر ابن زیاد کے پاس پہنچا دے۔ قریب ہی ایک کھوکھلا درخت نظر آیا، وہی ایک چشمہ بھی بہتا ہوا نظر آیا۔ دونوں بچے درخت کی آڑ میں آ کر بیٹھ گئے۔ تھوڑی دیر بعد ایک لونڈی پانی بھرنے آئی اور جب ان بچوں کو اس طرح چھپے ہوئے بیٹھے دیکھا تو قریب آئی اور ان کا حسن جمال اور شان شہزادگی دیکھ کر کہا، شہزادو تم لوگ کون ہو اور یہاں کیسے چھپے بیٹھے ہو؟ انہوں نے کہا، ہم یتیم، بے کس اور ستم رسیدہ وہ راہ بھٹکے ہوئے مسافر ہے۔ لونڈی نے کہا، میں گمان کرتی ہوں کہ تم دونوں حضرت مسلم بن عقیل کے فرزند ہو۔ باپ کا نام سنتے ہی دونوں پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے۔ لونڈی نے کہا، صاحب جادو غم نہ کرو، میں اس خاتون کی کنیز ہوں جو اہل بیت نبوت کے ساتھ سچی عقیدت اور محبت رکھتی ہے۔ آؤ
میرے ساتھ چلو، میں تمہیں اس کے پاس لے چلوں۔ دونوں صاحبزادے اس کے ساتھ ہو لیے۔ لونڈی نے ان کو اپنے مالکہ کے سامنے پیش کیا اور سارا واقعہ بیان کیا۔ اس خاتون کو صاحبزادوں کی تشریف آوری پر بے انتہا مسرت ہوئی۔ اسی خوشی میں اس نے اپنی لونڈی کو آزاد کر دیا اور صاحبزادوں کے ساتھ بڑی محبت سے پیش آئی اور انہیں ہر طرح تسلی و تصفی دی کہ فکر نہ کرو، اور لونڈی سے کہا کہ ان صاحبزادوں کی تشریف آوری کا راز پوشیدہ رکھنا اور میرے شوہر حارث کو نہ بتانا۔ ادھر ابن زیاد کو جب یہ معلوم ہوا کہ داروغہ جیل مشکور نے دونوں بچوں کو رہا کر دیا ہے تو اس نے مشکور کو بلا کر پوچھا کہ تو نے مسلم کے بچوں کو کیا کیا؟ مشکور نے کہا میں نے اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی حاصل کرنے کے لیے ان کو رہا کر دیا۔ ابن زیاد نے کہا تو مجھ سے نہ ڈرا؟ مشکور نے کہا جو بھی اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والا ہے وہ کسی اور سے نہیں ڈرتا۔ ابن زیاد نے کہا تجھے ان بچوں کو رہا کرنے میں کیا ملا؟ مشکور نے کہا او ستمگار نابگار، ان بچوں کے پدر بزرگوار کو شہید کرنے میں تجھے تو کچھ نہ ملے گا، مگر مجھے ان بچوں کو جو اپنے جگر پر یتیمی کا داغ لیے ہوئے قید و بند کی صحبتیں اٹھا رہے تھے رہا کرنے میں امید قوی ہے کہ میدان حشر میں حضور سید کونین مالک جنت صلی اللہ علیہ وسلم میری شفاعت فرمائیں گے اور تو حضرت مسلم کے شہید کرنے کے عوض اس نعمت سے محروم رہے گا۔ ابن زیاد اس جواب پر بہت غضبناک ہوا اور کہا میں ابھی تجھے اس کی سزا دیتا ہوں۔ مشکور نے کہا میری ہزاریں جانیں ان پر فدا ہے۔ ابن زیاد نے جلاد سے کہا اسے لکڑی کے ستونوں پر کھینچ کر پہلے 500 کوڑے لگاؤ اور پھر اس کا سر تن سے جدا کر دو۔ جلاد نے جب کوڑے مارنے شروع کیے تو پہلے کوڑے پر مشکور نے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم، دوسرے کوڑے پر کہا الہی مجھے صبر عطا فرما، تیسرے کوڑے پر کہا خدایا مجھے معاف فرما، چوتھے کوڑے پر کہا الہی میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹوں کی محبت میں اپنی جان قربان کر رہا ہوں۔ پانچویں کوڑے پر کہا الہی مجھے حضور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی اہل بیت کے پاس پہنچا دے۔ پھر خاموش ہو گئے اور جلاد نے اپنا کام تمام کر دیا۔ ان للہ و انا الیہ راجعون۔ ادھر وہ نیک خاتون دن بھر دل و جان سے بچوں کی خدمت اور دل جوئی میں لگی رہی، پھر رات میں کھانا کھلا کر ان کو ایک الگ کمرے میں سلا کر واپس آئی تھی کہ اس کا شوہر حارث ہاپتا کاپتا اور تھکا ماندہ آیا۔ خاتون نے پوچھا آج دن بھر آپ کہاں رہے؟ حارث نے کہا داروغہ جیل مشکور نے مسلم بن عقیل کے بچوں کو رہا کر دیا ہے اور امیر عبید اللہ ابن زیاد نے اعلان کیا ہے کہ جو شخص اس کو پکڑ کر لائے گا ان کی خبر دے گا اس کو بہت سا مال و انعام و اکرام دیا جائے گا۔ میں ان بچوں ہی کی تلاش میں دن بھر پریشان رہا اور اتنی زیادہ بھاگ دوڑ کی کہ میرا گھوڑا مر گیا، مجھے پیدل ان کی تلاش میں چلنا پڑا، اس لیے تھکاوٹ سے چور چور ہو گیا۔ عورت نے کہا اے بندے خدا، ابن زیاد آل رسول کا خون ناحق بہا کر اپنی عاقبت برباد کر رہا ہے اور لوگوں کو بھی لالچ دے کر اس کام پر مامور کر دیا ہے۔ دنیا کی آشائش
چند روز ہے، انعام کی لالچ میں جہنم کا ہولناک عذاب مت خریدے۔ ذرا اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر سوچئے کہ کل میدان حشر میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم کیا منہ دکھائیں گے۔ حارث کا دل پوری طرح سیاہ ہو چکا تھا۔ بیوی کی باتوں کا کوئی اثر اس کے دل پر نہیں ہوا۔ جھنجھلاتے ہوئے جواب دیا، نصیحت کرنے کی ضرورت نہیں، عاقبت کا نفع و نقصان میں خود سمجھتا ہوں۔ میرا ارادہ اٹل ہے اور اپنی جگہ سے کوئی بھی مجھے ہٹا نہیں سکتا۔ سنگدل شوہر کی نیت بد معلوم ہونے کے بعد منٹ منٹ پر دل دھڑک رہا تھا، مباد ظالم کو کئی بچوں کی بھنک نہ لگ جائے، اس لیے جلد ہی اسے کھلا پلا کر سلا دیا، اور جب وہ سو گیا تو دبے پاؤں اٹھی اور بچے کی کوٹڑی میں تالا ڈال دیا۔ فکر سے آنکھوں کی نیند اڑ گئی تھی، رہ رہ کر دل میں ہوک اٹھتی تھی، ہائے اللہ، حرم نبوت کے ان راز دلاروں کو کچھ ہو گیا تو حشر کے دن سیدہ کو کیا منہ دکھاؤں گی، ہائے افسوس، اس گھر کو معصوم بچے اپنا ہی گھر سمجھ رہے ہوں گے، کہیں یہ راز فاش ہو گیا تو ان کے ننھے دل پر کیا گزریں گی، وہ مجھے اپنے یہ کیا سمجھیں گے۔ لیکن میرا دل کا حال تو اللہ اور اس کے رسول سے چھپا ہوا نہیں ہے، کچھ بھی ہو جیتے جی لاڈلوں پر کوئی آفت نہ آنے دوں گی۔ آدھی رات کے بعد دونوں بچوں نے ایک نہایت دردناک اور ہیجان انگیز خواب دیکھا۔ چشم کوثر کی سفید موزوں سے نور کی کرن پھوٹ رہی ہے، باغ فردوس کے شاہراہوں پر چاندنی کا غلاف بچھا دیا گیا، قریب ہی کچھ فاصلے پر شہنشاہ کونین صلی اللہ علیہ وسلم، مولا کائنات حضرت مولا علی مشکل کشا بنت رسول سیدہ فاطمہ الزہرا اور شہید مظلوم حضرت امام مسلم رضوان اللہ علیہم جلوہ افروز ہے۔ دونوں بچوں پر نظر پڑتی ہی سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مخاطب ہو کر فرمایا، مسلم تم خود تو آ گئے ہو اور جور و ستم کا نشانہ بننے کے لیے ہمارے جگر پاروں کو اشقیاء کے ہاتھوں چھوڑ آئے۔ حضرت مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نیچے نگاہ کیے جواب دیا، وہ بھی پیچھے پیچھے آ رہے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم بہت قریب آ چکے ہیں، بس 2-4 قدم کا فاصلہ رہ گیا ہے، خدا نے چاہا تو وہ کل سورج طلوع ہوتی ہی دامن رحمت میں پہنچ جائیں گے۔ یہ خواب دیکھ کر دونوں بھائی چونک پڑے۔ بڑے نے چھوٹے کو جھنجھوڑتے ہوئے کہا، اب سونے کا وقت نہیں ہے، ہماری زندگی کا آخری وقت آ چکا ہے، بھیا اٹھو، بابا جان نے خبر دی ہے کہ اب ہم چند گھنٹوں کے مہمان ہیں، حوض کوثر پر نانا حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے انتظار میں کھڑے ہیں۔ چھوٹے بھائی نے ڈبڈباتی آنکھوں سے جواب دیا، بھائی جان میں نے بھی اسی طرح کا خواب دیکھا ہے، کیا سچ مچ ہم دونوں کل صبح قتل کر دیے جائیں گے؟ ہائے، ایک دوسرے کو ذبح ہوتے ہوئے ہم کیسے دیکھ سکیں گے بھیا؟ یہ کہہ کر دونوں بھائی ایک دوسرے کے گلے میں باہیں ڈال کر لپٹ گئے اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے۔ ہوا نے یہ آواز حارث کے کانوں تک پہنچا دی، متحر ہو کر اٹھا اور بیوی کو جگا کر پوچھنے لگا، یہ بچوں کے رونے کی آواز کہاں سے آ رہی ہے؟ صورت حال کی نزاکت سے بیوی کا کلیجہ سوکھ گیا، اس نے ٹالتے ہوئے جواب دیا، سو جائیے، کئی پڑوس کے بچے رو رہے ہوں گے۔ سنگدل نے تیور بدل کر کہا، پڑوس سے نہیں، ہمارے گھر سے ہی یہ آواز آ رہی ہے، ہو نہ ہو یہ وہی مسلم کے بچے ہیں جن کی تلاش میں کئی دن سے سرگرداں ہوں۔ یہ کہتے ہوئے اٹھا اور اس کوٹڑی کے پاس جا کر کھڑا ہو گیا
ताला तोड़कर दरवाजा खोला, अंदर जाकर देखा तो दोनों बच्चे रोते रोते बेहाल हो गए थे। करखत लहजे में दरियाफ्त किया, तुम कौन हो? अचानक इस अजनबी आवाज पर बच्चे सहम गए, लेकिन चूंकि इस घर को दारुल अमान समझे हुए थे, इसलिए साफ कह दिया कि हम मुस्लिम बिन अकील के यतीम बच्चे हैं। जालिम ये सुनते ही गुस्से से बेकाबू हो गया और कहा, मैं सारा दिन ढूंढते ढूंढते परेशान हो गया और तुम लोगों ने हमारी ही घर में आइश का बिस्तर लगाया है। ये कहते हुए आगे बढ़ा और निहायत बेरहमी के साथ इन नन्हे यतीमों के रुखसारों पर तमाचे बरसाना शुरू कर दिया। शिद्दत कर्ब से दोनों भाई बिलबिला उठे। बेतहाशा बीवी दौड़ती हुई आई और ये कहते हुए दरमियान में हाइल हो गई, अरे जालिम ये क्या कर रहा है? ये फातिमा के राज दुलारे हैं, इनकी चांदनी जैसी सूरतों पर तरस था। हाथ रोक ले सितमगर, जन्नत के फूलों का सुहाग मत लूट, चमनस्तान कुद्स की नाजुक कलियों को जख्मी मत कर। फिर ममता की झोंक में उठी और उसके कदमों पर अपना सर पटकने लगी और कहा, ले मेरा सर कुचल कर अपनी होश की आग बुझा ले, लेकिन फातिमा के जिगर के पारों को बख्श दे। गुस्से में चूर संगदिल जालिम शोर ने इसे इतनी जोर की ठोकर मारी कि वो पत्थर के एक सुतून से टकरा कर लहू लहान हो गई। जालिम जब बच्चों को मारते मारते थक गया तो दोनों भाइयों की मशकीन कस दी और जुल्फों को खींचकर आपस में एक दूसरे को बांध दिया। इसके बाद ये कहता हुआ कोठड़ी से बाहर निकल आया कि जिस कदर तड़पना है सुबह तक तड़प लो, दिन निकलते ही मेरी चमकदार तलवार तुम्हें हमेशा के लिए चैन की नींद सुला देंगी। सुबह होती ही जालिम ने तलवार उठाई, जहर में बुझा हुआ खंजर संभाला और खुकार दरिंदे की तरह कोठड़ी की तरफ बढ़ा। नेक वक्त बीवी ने दौड़कर पीछे से इसकी कमर थाम ली। हारिस ने उसे जोर का झटका दिया कि उसका सर एक दीवार से टकरा गया और वो आह कर जमीन पर गिर पड़ी। बीवी को जख्मी करने के बाद जब वो कोठड़ी में दाखिल हुआ तो हाथ में नंगी तलवार और चमकता हुआ खंजर देखकर दोनों बच्चे कांप उठे। बदबख्त ने आगे बढ़कर दोनों भाइयों की जुल्फे पकड़ी और निहायत बेदर्दी के साथ घसीटता हुआ बाहर लाया। तकलीफ से दोनों भाई तिलमिला उठे, लेकिन जालिम हारिस को तरस न आया। सामान की तरह एक खच्चर पर लाद कर दरियाए फुरात की तरफ चल पड़ा और जब इस किनारे पर पहुंचा तो उन्हें खच्चर से उतारा, मशकीनें खोली और सामने खड़ा किया। फिर मियां से तलवार निकाली ही थी कि इतने में उसकी बीवी हांफती कांपती आई और आते ही उसने अपने शोहर का हाथ पकड़ लिया और खुशामद करते हुए बोली, खुदा के लिए आप भी मान जाओ और अहले बैत रिसालत के खून से अपना हाथ रंगीन ना करो। हारिस पर शैतान पूरी तरह सवार था। जालिम ने बीवी पर ऐसा वार किया कि वो जख्मी होकर गिरी और तड़पने लगी। लौंडी सामने आई तो वो भी इसकी तेग और सितम से घायल हुई। ये दर्दनाक मंजर देखकर बच्चे सहम गए। अब सिया बख्त जल्लाद अपनी खून आलू तलवार लेकर बच्चों की तरफ बढ़ा। छोटे भाई पर वार करना ही चाहता था कि बड़ा भाई चीख पड़ा, खुदारा पहले मुझे जुबा कर, जान से प्यारे अजीज भाई की तड़पती हुई लाश मैं नहीं देख सकूंगा। छोटे भाई ने सर झुकाते हुए खुशामद की, बड़े भाई की कत्ल का मंजर मुझसे हरगिज ना देखा जा सकेगा। खुदारा पहले मेरा सर कलम करो। जालिम हारिस की तलवारें चमकी
اور دو ننھی چیخیں بلند ہوئی، یتیم بچوں کے کٹے ہوئے سر خون میں تڑپنے لگے۔ ان للہ و انا الیہ راجعون۔ شام کربلا صفحہ نمبر 54۔ سلام سلام تم پر اے محمد و ابراہیم، اے امام مسلم کے راز دلارو، تمہارے مقدس خون کی سرخی سے آج تک گلشن اسلام کی بہاروں کا سہاگ قائم ہے۔ خدائے رب قدیر تمہاری تربتوں پر شام و سحر رحمت و نور کی بارش برسائے، آمین ثم آمین۔